السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر بال اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے نشت زنی سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں۔ آج اس موضوع کے اوپر یہ آج کل کی ہماری نوجوان نسل، چاہے وہ خواتین، چاہے لڑکیاں ہیں، چاہے وہ لڑکے ہیں، یا خواتین یا مرد ہیں، وہ اس میں بہت زیادہ مبتلا ہو چکے ہیں، اور اس بے راہ روی کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگیاں بھی تباہ کر لی ہیں، اپنے خاندانی سسٹم کو بھی ایسے ایسے وہ تباہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو اسی موضوع کے اوپر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو اس موضوع میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ آج کا موضوع میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کہ مشت زنی سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں، تو بنیادی طور پہ کچھ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہم نے جن کو ہم اختیار کر چکے ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو اپنے معمول سے چھوڑ دیں، ان سے ہٹ جائیں، تو انشاءاللہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے ایسے ہماری روٹین جب تبدیل ہوتی ہے تو ہم اچھی زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ تو اس میں جو مستنی والے جو مریض ہوتے ہیں، سب سے بنیادی بات ان کی محفل ہوتی ہے، ان کے دوست احباب ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جس محفل کے اندر، جن دوست احباب کے اندر وہ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، تو وہ ان سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ یعنی اگر وہ اپنے آپ کو اس مشتزنی کے مرض سے بچانا چاہتے ہیں تو وہ ایسی محفلوں کو بالکل چھوڑ دیں، یعنی ایسی محفلوں میں بالکل نہ جائیں، چاہے وہ لڑکی ہیں چاہے وہ لڑکے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ جو سب سے بنیادی بات کیا ہوتی ہے کہ جو مشتزنی کے جو افراد ہوتے ہیں وہ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو صرف کمرے تک محدود رکھتے ہیں، وہ اپنے بہنوں کے اندر، بھائیوں کے اندر، اپنے والدین کے ساتھ بالکل ریلیشن نہیں رکھتے، بلکہ وہ کھایا پیا پھر اپنے کمرے میں گیا، کمرے میں جا کے پھر وہ انہی کاموں کے اندر سوچیں بار بار آتی رہتی ہیں، تو پھر وہ ایسے کام میں دوبارہ سے وہ کیا کہتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں، دو نہیں، تین، بلکہ وہ اس میں چلے جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو تنہائی سے باہر نکالیں، اپنے والدین کو ٹائم دیں، اپنے بہن بھائیوں کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھیں، گپ شپ کریں، یعنی اپنے آپ کو تنہائی سے آپ نے باہر نکالنا ہے۔ اچھا، ایک اور جو اس میں سب سے ایک بنیادی بات جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج کل کے اس ماحول کے اندر ہر بندے کے رومز الگ ہیں، یعنی نوجوانوں کے، بچیوں کے اپنے اپنے رومز ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے رومز میں جا کے مختلف قسم کے موبائلز، مختلف قسم کے رسائل، مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ان کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو دماغی ہیجانی کیفیت میں مبتلا کیے رکھتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے پھر ایسی جسم کے اندر سرگرمیاں پیدا ہوتی ہیں، ایسی ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اس عمل پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو وہ رات کے ٹائم میں، اس ٹائم میں اپنے کمرے میں داخل ہوں جب ان کو بھرپور نیند آئی ہوئی ہو، یعنی موبائل کا استعمال کم سے کم کریں، اور جب ان کو بھرپور نیند آئی ہو تو اس ٹائم وہ اپنے کمرے کے اندر جائیں۔ اچھا، ایک اور ان تمام چیزوں سے ہٹ کے جو میں سب سے بنیادی بات آپ کو بتانے والا ہوں، جو کہ ہماری غذاؤں کے حوالے سے ہے، کہ آج کل کی نوجوان نسل یہ فاسٹ فوڈز، کولا ڈرنکس، اس ٹائپ کی مختلف جو کیمیکل سے بنے ہوئے جتنے ایسی فاسٹ فوڈز ہیں، جب ان کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے زیادہ استعمال کی وجہ سے بھی جسم کے اندر گرمی اور خشکی جب بڑھتی ہے تو جسم کے اندر ہیجانی کیفیت بڑھ جاتی ہے، تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسے جو مشتزنی میں مبتلا ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو یعنی ان تمام جو گھر کا خالص بنا ہوا آپ کھانا کھائیں، جتنے بھی ایسے بازاری کھانے ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اور ایک جو سب سے بنیادی بات میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہوں، اپنے اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ یہ جو گناہ میں کر چکا ہوں، یا اللہ یہ میرے معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے توبہ کرے کہ یا اللہ کہ آئندہ میں ایسے کسی بھی گناہ میں مبتلا نہیں ہوں۔ استغفار کی کثرت رکھے، درود پاک کی کثرت رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، یعنی جب بھی اپنے آپ کو فری ٹائم اس کو ملے
تو قرآن کی آیات کو موبائل کے اوپر سنیں، قرآن کی تلاوت بذات خود پڑھے، خود تلاوت کرے، مسجد میں چلا جائے، مسجد میں جا کے بیٹھے، مولوی صاحب کے ساتھ قرآن سیکھے، اور اس طرح کوئی سیکھنے والا اگر اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے تو کسی دوسرے کو سکھا دے۔ یعنی یہ تمام چیزوں کو اگر وہ اختیار کرے گا تو انشاءاللہ یہ ایسا ایسا یہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنا شروع کر دے گا، اس کی یہ جانی جو کیفیت ہے انشاءاللہ وہ اس سے وہ باہر نکل آئے گا۔ تو اس کے علاوہ جو سب سے ایک بنیادی بات میں ایک اور آپ کو بتانے والا ہوں کہ اپنے آپ کو واک کریں، آپ صبح کی سیر آپ لازمی کریں تاکہ جسم میں فریش بلڈ آپ کو پیدا ہو، جسم میں فریش آکسیجن آپ کے جسم کے اندر جائے۔ تو یہ ایسی چیزیں اگر آپ اپنے معمول میں لے کے آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ مشت زنی کوئی اتنا بڑا مرض نہیں ہے کہ آپ اس سے باہر نہ نکل سکیں۔ اگر آپ ان عوامل کو اختیار کر لیتے ہیں، اور جن عوامل سے میں نے کہا ہے کہ ان عوامل سے آپ بچ جائیں، تو اگر آپ ان سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ مشت زنی سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بعض افراد مجھ سے سوال بھی کرتے ہیں کہ جی حکیم صاحب مجھے بتائیں کہ یہ ہمیں بتائیں کہ ہم ان جتنے ایسے امراض ہیں جو کہ بندہ کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا، یعنی اس طرح کی یہ شرمناک باتیں ہوتی ہیں، تو ہم ان سے کیسے بچیں؟ تو یہ ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنانا میں نے مناسب ہی سمجھا کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ جب وہ اگر اس ویڈیو کو ایک بار میں سمجھ نہیں آتا، دوسری مرتبہ سنیں، تیسری مرتبہ سنیں، انشاءاللہ یہ جب ان کے ذہن کے اندر یہ میری باتیں بیٹھ جائیں گی تو وہ ایسا ایسا اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا عطا فرمائے، ایسے برے کاموں سے ہم سب کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم نافذ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔